پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ 50 ارب کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ 2700 ارب روپے سے زائد ٹیکس کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب کی بڑی بڑی کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد چند روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ تمام سعودی وزراء پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ آئینی حدود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پی ایف اصغر رسال پور اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے دستوں کی مہارت پر شرکاء کی سانسیں رک گئیں۔ تیاروں نے فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے بھر میں اسٹریٹ کرائمز اور اغوا برائے تاوان کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی بنا لی۔ منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ سندھ میں اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ پرمٹ نہ ہوا تو لائسنس یافتہ اسلحہ بھی لے کر نہیں چل سکتے۔ شرجیل میمن کا گھروں کے باہر اسلحہ لے کر بیٹھنے والے گارڈز کے خلاف بھی ایکشن کا انتباہ۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف احتجاج کرنے پر غور شروع کر دیا۔ احتجاج کس طرح اور کہاں ہوگا، مرکزی قیادت کا آئندہ اجلاس میں فیصلہ۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث شوٹر کو گرفتار کرنے کے لیے 35 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ملزم باوردی اہلکار پر 2 سے 3 گولیاں فائر کرتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکوں میں ایک شخص جاں بحق اور سی ڈی ڈی کے 18 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اضافی گندم درآمد کرنے سے 300 ارب روپے سے زائد نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ لاہور میں فیصل چوک پر تحریک انصاف کا کسانوں کی حمایت میں مظاہرہ۔ اپوزیشن ارکان اسمبلی کی بھی احتجاج میں شرکت۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ ایف بی آر نے ملک بھر میں جائیدادوں کی ویلیو بڑھانے پر کام شروع کر دیا۔ 1 جولائی سے جائیدادوں کے ویلیویشن ٹیبلز میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ویلیویشن ٹیبلز بڑھنے سے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس بڑھ جائے گا۔ 17 لاپتہ افراد گزشتہ ماہ گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ 2 کی لاشیں مل گئیں۔ 15 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ لاپتہ افراد کمیشن نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاک پتن میں مکان اپنے نام کرانے کے لیے شوہر کا بھائی کے ساتھ مل کر بیوی پر تشدد، زہریلی گولیاں کھلا کر مار ڈالا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور آئرلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے لیے 18 رکنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان۔ حارث رؤف اور حسن علی ٹیم میں شامل۔ اسامہ میر اور زمان خان ڈراپ۔